السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثنائے اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال یہ ہے کہ کیا تیمم کے لیے مٹی پر غبار کا ہونا شرط ہے، اور کیا دیوار یا فرش پر تیمم جائز ہے کہ نہیں؟ سوال کو آسان طریقے سے سمجھیں کہ جس مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہو یا اس کے لیے غبار کا ہونا شرط ہے، اور کیا ارشاد باری تعالی فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ میں لفظ منہ غبار کی شرط کی دلیل ہے؟ یہ سوال پوچھتا ہے شاعر، یہ سوال پوچھتا ہے سائل کہ کیا غبار کی شرط ضروری ہے جس سے انسان مسح کر رہا ہے جس مٹی سے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ راجح یعنی صحیح قول کے مطابق تیمم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مٹی میں غبار بھی ہو، بلکہ جب زمین پر تیمم کر لیا جائے تو یہ کافی ہے، خواہ اس میں غبار ہو یا نہ ہو۔ لہذا جب زمین پر بارش نازل ہو تو انسان زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کر لے، اس صورت میں تیمم صحیح ہوگا، خواہ زمین پر غبار نہ بھی ہو۔ شرط نہیں کہ مٹی جس پر مسح کر رہا ہے، جس پر دونوں ہاتھ مار رہا ہے جس زمین پر، اس میں غبار کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آگے سنیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے علاقوں کی طرف بھی سفر کرتے تھے جن میں ریت ہوتی تھی اور بارشیں بھی نازل ہوتی، اور وہ حسب فرمان باری تعالی تیمم کیا کرتے تھے۔ لہذا راجح قول یہ ہے کہ انسان جب زمین پر تیمم کرے تو اس کا تیمم صحیح ہے، خواہ زمین پر غبار ہو یا نہ ہو۔ آیت کریمہ ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، من ابتدائے غائط کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس وقت پھونک ماری جب انہیں تیمم کے لیے زمین پر مارا تھا۔ آگے اس کے درمیان اور بھی بات ہے کہ جب مریض کو مٹی نہ ملے تو کیا وہ دیوار یا فرش پر تیمم کر سکتا ہے؟ دیوار بھی پاک مٹی سے بنی ہوتی ہے، لہذا جب دیوار مٹی سے بنی ہو، یہ مٹی خواہ پتھر کی صورت میں ہو یا اینٹ کی صورت میں، اس کے ساتھ تیمم جائز ہے۔ دیوار پر اگر لکڑی کا کام کیا گیا ہو یا اس پر ٹائل لگی ہو اور اس میں غبار ہو تو اس کے ساتھ تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں،
وہ ایسی ہی ہے جیسے زمین پر تیمم کر رہا ہو، حالانکہ غبار مٹی کے مادے سے ہے، اور اگر اس پر غبار نہ ہو تو بھی مٹی اگر اس پر غبار نہ ہو تو وہ مٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ تیمم نہ کیا جائے۔ اس طرح اگر فرش پر غبار ہو تو وہ اس کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے، اور اگر اس پر غبار نہ ہو تو وہ تیمم نہ کرے، کیونکہ وہ مٹی نہیں ہے۔ آخر میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ سوال کرتے ہیں، چھوٹے بچے کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جائے تو انسان کیا کرے؟ دوسری طرح یہ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس بچے کا پیشاب خفیف النجاست ہے، جس کی غذا دودھ ہو، جس بچے کی غذا دودھ ہو اور 2 سال تک، بچہ دودھ 2 سال تک پیتا ہے، لہذا اسے پاک کرنے کے لیے چھینٹیں مارنا ہی کافی ہے۔ پیشاب کی جگہ پر پانی ڈال دے حتیٰ کہ اس ساری جگہ پر پانی گر جائے جہاں پیشاب لگا ہے، اور پھر اسے ملنے یا نچوڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا مگر اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگوا کر اس جگہ پر بہا دیا اور اس کو دھویا نہیں۔ البتہ بچی کے پیشاب کی صورت میں کپڑے کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اسے دھونا واجب ہے، لیکن چھوٹا بچی نہیں بچہ، اسے استثناء یعنی اس سے استثناء کر دیا گیا ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ کیا سمجھ آئی اس مسئلے سے کہ پیشاب اگر بچے کا ہو یعنی لڑکے کا، آسان لفظوں میں کوئی ابہام نہ رہے، اور اس کی عمر 2 سال سے کم ہو، 2 سال سے تجاوز کر گیا تو وہ روٹی کھانی شروع کر دیتا ہے، بچہ خوراک کھا رہا ہے یعنی دودھ پیتا ہے، تو وہ پیشاب کر دے تو جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے اس پر پانی کی چھینٹیں مار دے، اس کو دھونے کی یا نچوڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس پر چھینٹیں مار دینا ہی کافی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس کے الٹ یعنی بالعکس اپوزٹ لڑکی کا ہو، بچی کا، اور اس کی عمر بھی 2 سال سے کم ہو، تو وہ پیشاب کرے تو اس کا پیشاب ثقیل ہوتا ہے، حدیث کے مطابق اس کو دھونا ضروری ہے، اور اس کے بعد دھونا اور اس کو نچوڑنا ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح پاک ہو سکے اور اس سے گندگی دور ہو جائے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس قصے سے، اس واقعہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے سردار تھے، آپ نے بچے کو گود میں لیا پیار اور محبت سے، اور بچے نے پیشاب کیا تو آپ نے غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، کسی کو ملامت نہیں کی، لڑکا تھا انہوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مار دے، نہ آپ نے اس کو نچوڑا نہ دھویا۔ یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان میں تکبر کی علامت نہیں تھی، تو اتنی بڑی پرسنالٹی کہ دنیا کی سب پرسنالٹیاں آپ کے جوتوں پر قربان ہو جائیں، لیکن آپ نے
قطعاً غصہ نہیں کیا۔ وہ بچے کے والدین یا بڑوں کو کچھ نہیں کہا کہ اس کو تو پیشاب تو کرا لاتے، اس کو پیمپر تو باندھ دیتے، لیکن قطعاً نہیں۔ تو اس لیے بچے کو اٹھانا بھی سنت ہے۔ اگر وہ پیشاب کر دے، لڑکا ہو تو اس پر چھینٹے مار دیے جائیں، اگر بچی ہو تو اس کو دھو کے نچوڑ دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔